جی آپ کو ایڈ کر دیا نسرین میں نے, آپ پلیز چیک کر لیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا راستہ, عائشہ انعمتا ماں پارا کو میسج کر دو. ٹھیک ہے. سوری سر. انعمتا, انعم کیا ہے؟ انعما اس نے انعام کیا, لیکن آخر میں تا ہے, تا جو آئی ہے تا زبر تا, یہ انتا کے لیے آئی ہے. تم نے انعام کیا, یہ ماضی کا صیغہ ہے. تم نے, انتا انعمتا, یہ الف کو نہ دیکھیں, حمزہ کو نہ دیکھیں, یہ عطین والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. انعمتا ماضی ہے لفظ. تم نے انعام کیا علیہم, علا اور ہم دونوں کو الگ الگ لکھیں. علا کا مطلب ہوتا ہے پر, اور ہم اصل میں ہم تھا, ہم, لیکن زبان پہ مشکل تھا علیہم, اس لیے علیہم کر دیا. تو علیہم ان پر, ان سب پر. تو نے انعام کیا جن لوگوں پر, ان لوگوں کا راستہ دکھا. الذین, یہ الذی کی جمع ہے, یعنی وہ لوگ, دوست کے معنی میں. انعما انعام کیا, تا تم نے, علا پر, اور ہم ان پر جن پر تو نے انعام کیا. اب آپ یہ بس اتنا ہی پڑھنا تھا بس. اچھا یہ دیکھیں, یہاں پر دیکھیں کچھ تاکیدی الفاظ ہیں, تاکید جو شورٹی لے کے آتے ہیں ہمارے قرآن مجید میں, آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اور حدیث میں بھی دیکھیں گے. وہ کیا ہے؟ انا اور انا. پہلے تو یہ دونوں دیکھ لیں, دونوں ایک ہی لفظ ہے, انا اور انا. انا اور انا جو ہے دونوں آتے ہیں بے شک کے لیے, یقیناً کے لیے. پرانا ترجمہ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا تحقیق. تو شورلی, سرٹنلی, ان سب کے معنی میں ہے انا اور انا. اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. بس اتنی سی بات. اچھا جی, جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو یہ اس لیے انا آ گیا. لیکن آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اشہد ان آ گیا, انا یہاں ہوتا ہے. اسی طرح قد ہے, قد اور لقد بھی ایک ہی ہے. قد کا معنی ہوتا ہے یقیناً, ٹھیک ہے, یقیناً قد. یہ آتا ہے ماضی کے ساتھ. اگر آپ ماضی کے ساتھ دیکھیں اس کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہو چکا ہے کوئی کام. جیسے ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو چکی ہے. تو قد آتا ہے یقیناً کے لیے, اور ماضی کی, ماضی پرفیکٹ کے لیے آتی ہے, یہ کام ہو چکا ہے. اسی طرح لقد ہے, لقد میں صرف قد پر زبر لام زبر لا لگ گیا ہے. یہ جو لام زبر لا ہے شروع میں, اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یقیناً. تو لقد کا معنی دو دفعہ تاکید ہے. لقد یقیناً, یقیناً, ضرور بھی ضرور, یقیناً, دو دفعہ ہم کہتے ہیں. اسی طرح نون زبر نا ہے, یہ نون مشدد ہے, یہ بھی آتا ہے بعض اوقات ورب کے آخر میں آتا ہے, اور اس میں بھی تاکید کا معنی ہوتا ہے بالکل. جیسے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ فوت ہو گئے, مر گئے. تو یہ تحسبن آ گیا ہے. اس طرح بہت سارے لفظ ہو سکتے ہیں. لَيُخْرِجَنَّ اس طرح ہوتا ہے. تو نون زبر نا آتا ہے, یہ بھی یقیناً کے لیے آتا ہے. اسی طرح انما ہے, انما جو ہوتا ہے یہ جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جو بات ہو رہی ہے, جو چیز پر سمجھائی جا رہی ہے, وہ صرف اس کے ارد گرد جو ہے نا ایک ہلکا سا دائرہ سا بنا دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ کلمہ حصر ہے. حصر یعنی حصار لانے والا کلمہ, حصار یعنی حدود لگانے والا, بارڈر لگانے والا. انما الاعمال بالنیات,